السلام علیکم ناظرین، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا نے مزید 65 افراد کی جان لے لی۔ وائرس سے 2,46,351 افراد متاثر۔ اموات کی مجموعی تعداد 5,123 تک جا پہنچی۔ علی زیدی نے عزیر بلوچ کے ساتھی حبیب جان بلوچ کی ویڈیو جاری کر دی۔ وفاقی وزیر کہتے ہیں کراچی میں جرم اور سیاست ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کراچی میں کل سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اسد عمر کہتے ہیں سوئی صدرن کی جانب سے کہ الیکٹرک کو گیس سپلائی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت میں مافیاز کو عوام کو لوٹنے کا لائسنس دے دیا گیا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں حکومتی ملی بھگت سے پیٹرول کے ذریعے قوم سے اربوں لوٹ لیے گئے۔ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام میں پنجاب میں کرونا کیسز بڑھ سکتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے جامع پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کے ستارے بھی گردش میں آ گئے۔ نیب کا حلیم عادل شیخ کے خلاف انکوائری کا آغاز۔ بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید۔ نوجوانوں کو ضلع کپواڑہ میں سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک ہفتے میں حصص کی مالیت میں 199 ارب روپے سے زائد کا اضافہ۔ انڈیکس کی 36,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد بھی بحال ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلیٹن میں بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,46,351 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں 65 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 5,123 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,752 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 85,991، سندھ میں 1,02,367، خیبر پختونخوا میں 29,775، بلوچستان میں 11,128، گلگت بلتستان میں 1,630، اسلام آباد میں 13,927، جبکہ آزاد کشمیر میں 1,532 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,985، سندھ میں 1,713، خیبر پختونخوا میں 1,074، اسلام آباد میں 147، بلوچستان میں 126، گلگت بلتستان میں 36 اور آزاد کشمیر میں 42 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے لیاری گینگ وار کے سرگنا عزیر بلوچ کے قریبی ساتھی حبیب جان بلوچ کی ایک ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی ہے، جس کے ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آصف زرداری اور قادر پٹیل ایک بار پھر بے نقاب ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 1 منٹ 57 سیکنڈز کی اس ویڈیو میں حبیب جان بلوچ کا کہنا ہے کہ 2012 میں لیاری میں آپریشن کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر عزیر جان بلوچ سے رابطہ کیا اور انہیں منانے کے لیے 5 کروڑ روپے ادا کیے، جس کے بعد عزیر جان بلوچ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ عزیر بلوچ کی دعوت پر قائم علی شاہ، شرمیلا فاروقی اور فریال تالپور بھی آئے۔ لیاری میاں پولیس افسران کے تبادلوں کے حوالے سے حبیب جان بلوچ نے کہا کہ ایک گروپ کراچی میں بہت سرگرم تھا جو IG سندھ تک کے تبادلے کی طاقت رکھتا تھا۔ وزارت داخلہ ان کے دروازے پر رحمان ملک کی صورت میں کھڑی رہتی تھی۔ عزیر بلوچ اور آصف زرداری کے درمیان ملاقات سے متعلق حبیب جان بلوچ کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ عزیر بلوچ کا انہیں فون آیا کہ آصف زرداری ان سے ملنا چاہتے ہیں اور اس ملاقات کے لیے قادر پٹیل کے ساتھ جانا ہے۔ آصف زرداری کی خواہش تھی کہ ان کے منہ بولے بھائی لیاری سے الیکشن لڑیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آصف زرداری یاروں کے یار ہیں اور ہمارے بھی بڑے یارانے تھے۔ درمیان میں اویس مظفر ٹپی آ گئے، یہاں سے جھگڑے کی بنیاد پڑی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے اعلان کیا ہے کہ کل سے کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، کہ الیکٹرک کو گیس کی فراہمی بڑھا کر 290 ملین کیوبک فٹ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
کراچی میں کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے باہر جاری پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی کیمپ میں وفاقی وزیر اسد عمر نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کے ہمراہ شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ 2 سال بعد کراچی کو بجلی کی اضافی فراہمی 1350 میگا واٹ ہو جائے گی۔ 2023 کی گرمیوں سے پہلے 2150 میگا واٹ بجلی کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ کس کی غلطی سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا، اس کا فیصلہ نیپرا کرے گا۔ نیپرا کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر 3-4 دن میں رپورٹ جاری کر دے گا۔ نیپرا کراچی میں لوڈ شیڈنگ سے متعلق فیصلہ کرے، حکومت عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ بجلی کی فراہمی میں ہر سال بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ کہ الیکٹرک کے ساتھ معاہدہ تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں کیا۔ کہ الیکٹرک کے پاس معاہدے کے مطابق 190 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ گیس روزانہ فراہمی کرنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اس کو بڑھا کر 240 تک لے جایا گیا ہے۔ پہلے 270 بھی گئی تھی، اس کو 240 ہے، اس کو دوبارہ بڑھا کر 290 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ پر لے جایا جا رہا ہے، یعنی 100 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ روزانہ اضافی گیس دی جائے گی کہ الیکٹرک کو۔ اس کے ساتھ کہ الیکٹرک جو بن کاسٹنگ کے ان کے یونٹس ہیں، جو ڈیول فائرڈ یونٹس ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ایندھن سے وہ چل سکتے ہیں، ان یونٹس میں سے کچھ یونٹس شروع میں اور تمام یونٹس کچھ دن کے بعد فرنس آئل کے اوپر چلائے جائیں گے۔ فرنس آئل کی جو سپلائی ہے اس کو پیٹرولیم ڈویژن نے بڑھا دیا ہے۔ ان کے پاس اس وقت جو ہے پہلے سے زیادہ فرنس آئل آ رہا ہے اور مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ حکومتی کوششوں سے کل سے کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اوور بلنگ کا آڈٹ نیپرا سے کرائیں گے۔ اوور بلنگ نکلی تو CEO کے الیکٹرک ری فنڈ کریں گے۔ کہ فوری طور سے کہ الیکٹرک کے ساتھ بیٹھ کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے، جس میں سوئی گیس اور PSO، فرنس آئل، ہر چیز کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے کہ الیکٹرک سے اس معاملے کو رفع دفع کرائیں، فوری طور سے یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہر شخص محسوس کر رہا ہے کہ ملک میں حکومتی عملداری نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ موجودہ حکومت مافیاز اور مافیاد حکومت کی مدد سے چل رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہباز شریف نے پیٹرول بحران انکوائری کمیٹی کی تحقیقات متعین مدت میں مکمل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول بحران پر انکوائری کمیٹی کا 15 روز میں رپورٹ جمع نہ کرانا دال کالی ہونے کا اشارہ ہے۔ پھر ثابت ہوا ہے کہ چینی کی طرح پیٹرول کے مجرم پکڑنے میں بھی حکومت سنجیدہ نہیں اور نہ ہی اس میں جرات اور اہلیت ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ اس سوال کا جواب نہیں آیا کہ جب عوام کو پیٹرول نہیں مل رہا تھا تو ذخیرہ اندوزی کون کر رہا تھا؟ جون کے مہینے میں قلت کے دوران پیٹرول کی فروخت زیادہ کیوں ہوئی؟ یہ پر اسرار معمہ حل نہیں ہوا۔ مئی کے مہینے میں فروخت 6,35,000 ٹن جبکہ جون میں پیٹرول کی کھپت 7,25,000 ٹن بتائی جا رہی ہے۔ اس سوال کا جواب ہی اصل کہانی بتا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن اور قلت کے باوجود تیل کی فروخت اتنی زیادہ کیوں سامنے آئی۔ لاک ڈاؤن کے باعث طلب میں کمی اور قلت کے باوجود فروخت میں اتنا اضافے کا مطلب صرف ذخیرہ اندوزی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے اجتماعات کے دوران پنجاب میں کرونا کیسز بڑھ سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپنے بیان میں فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ کرونا وبا کے تدارک کے حوالے سے پنجاب حکومت ایک طویل مدتی جامع پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ روزانہ ٹیسٹنگ کے نتائج کی بنیاد پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نہایت مثبت اثرات سامنے آئے ہیں۔ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے اجتماعات کے دوران پنجاب میں کرونا کیسز بڑھ سکتے ہیں۔ ایکسپو سینٹر فیلڈ اسپتال کو محرم الحرام کے بعد تک پنجاب حکومت کے تحت رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
فیلڈ اسپتال کو رکھنے یا واپس کرنے کا فیصلہ محرم الحرام کے بعد صورتحال کا جائزہ لے کر کیا جائے گا۔ فیلڈ اسپتال صرف احتیاطی طور پر کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رکھا جائے گا۔ قومی احتساب بیورو نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ حلیم عادل شیخ پر 253 ایکڑ سرکاری زمین پر قبضہ اور غیر قانونی فروغ کا الزام ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی احتساب بیورو نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ حلیم عادل شیخ پر 253 ایکڑ سرکاری زمین پر قبضہ اور غیر قانونی فروخت کا الزام ہے۔ نیب کی جانب سے حلیم عادل شیخ کے خلاف انکوائری سے متعلق ڈپٹی کمشنر ملک کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ نیب نے 253 ایکڑ سرکاری زمین کی غیر قانونی فروخت سے متعلق ریکارڈ طلب کر لیا۔ نیب نے خط کے ذریعے حلیم عادل شیخ کے فارم ہاؤسز سمیت دیگر دستاویزات بھی طلب کر لیے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے قبل اینٹی کرپشن کا محکمہ بھی حلیم عادل شیخ کے خلاف تحقیقات مکمل کر چکا ہے۔ نیب کی جانب سے خط کے ذریعے ڈی سی ملیر کو 27 جولائی تک تمام ریکارڈ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ محکمہ اینٹی کرپشن سے بھی شواہد طلب کیے گئے ہیں۔ نام نہاد سرچ آپریشن میں قابض بھارتی فوج کی جارحیت میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنت نذیر وادی کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج نے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران مریضوں کے لیے ایمبولینس کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جارحیت پسند بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کے دوران چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، بچوں اور بزرگوں کو ہراساں کیا اور نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے گئے، جن میں سے 2 نوجوانوں کی تشدد زدہ لاشیں ملی۔ بھارت نواز کٹ پتلی انتظامیہ نے قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کو مقابلہ ظاہر کرتے ہوئے شہید ہونے والے نوجوانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، تاہم اہل خانہ اور علاقہ مکینوں نے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا اور بھارتی جارحیت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ خیال رہے کہ رواں برس قابض بھارتی فوج کی جارحیت میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ برس 54 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا، جبکہ وادی بھر میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ہفتے بھی تمام کاروباری سیشنز میں تیزی کا تسلسل قائم رہا، جس سے انڈیکس کی 36,100 پوائنٹس کی نفسیاتی حد بھی بحال ہو گئی، جبکہ ہفتہ وار کاروبار میں تیزی کے سبب حصص کی مالیت میں مجموعی طور پر 1,99,16,42,42,967 روپے کا مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ چند ماہ سے کرونا وبا کے کیپٹل مارکیٹ پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے، جس سے مارکیٹ کا انڈیکس 42,000 پوائنٹ سے گھٹ کر 27,000 پوائنٹس کی کم سطح پر آ گیا۔ لیکن جو روپیہ مستحکم ہو رہا ہے اور شرح سود میں کمی ہو رہی ہے، اسی طرح مارکیٹ میں سرمایہ کاری دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں گزشتہ ہفتے انشورنس، بینکنگ سیکٹر کے علاوہ انفرادی سرمایہ کاروں کے بعد میوچل فنڈ سیکٹر بھی متحرک رہا ہے، جس سے نئے مالی سال کے آغاز سے ہی مارکیٹ کا گراف بلندی کی جانب گامزن ہو گیا ہے۔ ہفتہ وار کاروبار کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کے انخلاء کا سلسلہ جاری رہا، لیکن پر اعتماد سرمایہ کاری کے سبب 100 انڈیکس میں 3.2% کا مجموعی اضافہ ہوا، جبکہ اوسطاً کاروباری حجم میں 39% کا اضافہ ہوا۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے کم آمدنی کے حامل افراد کے لیے لو کاسٹ ہاؤسنگ فائنانس اسکیم کے اعلان سے مارکیٹ میں لسٹڈ متعلقہ کمپنیوں، جن میں سیمنٹ اور اسٹیل سمیت دیگر شعبے شامل ہیں، میں سرمایہ کاری کا حجم بڑھ جائے گا، جو کیپٹل مارکیٹ میں مزید بہتری کا باعث بنے گی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔